الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرحمكم يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، ہونہار طلبہ، معزز حاضرین، خواتین بھی ہیں، محترم خواتین، معلمات اور طالبات، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جامعہ سے بندے کا تعلق بہت پرانا ہے، اور جب سب سے پہلے یہاں بیان کے لیے حاضری ہوئی، ابھی خیال آیا جب مولانا زاہد صاحب بتا رہے تھے کہ عرصہ دراز سے یہاں میری آمد کا سلسلہ الحمدللہ ہے، اس کا خیال آیا تو اس کا پس منظر آپ کو سنا جب یہاں سب سے پہلی مرتبہ آیا تھا. ذرا طویل تو ہے لیکن سبق آموز، اور ہمارے نوجوان فضلاء کے لیے خاص طور سے. جب حضرت عارف باللہ سیدی حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم دونوں بھائی، میں اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بیعت ہوئی، والد صاحب کی حیات میں ہوئی، والد صاحب ہی نے فرمایا کہ ان سے بیعت ہوگی. کیوں فرمایا؟ خود بیعت ہونے کی وہ بھی ایک لمبی داستان، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. پھر حضرت والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا جنازہ رکھا تھا، ان کی پائپی حضرت مرشدی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، میں ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا.
اور میں نے عرض کی کہ حضرت ہم اب آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھیں گے. دل پر بہت اثر تھا والد صاحب کی رخصت ہو جانے کا. زندگی کا شاید سب سے بڑا حادثہ تھا ہماری، لیکن ایک تسلی تھی کہ حضرت کی سرپرستی الحمدللہ حاصل ہے. بے ساختہ میرے منہ سے ایک الفاظ نکلے. حضرت نے تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑا سا چند سیکنڈ سوچا، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. فوراً نہیں کہا، سوچا. سوچ کے بعد یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، ایک جملہ تھا اللہ والے کا، اللہ کے ولی کا. اس عظیم شخصیت نے وہ جب تک حیات رہے اس جملے کو نبھایا، اور باپ بن کر ہماری تربیت فرمائی. سختی کی نوبت کبھی بھی نہیں آئی. ایک دو مرتبہ حضرت کی مرضی کے خلاف کچھ بات ہوئی تو تھوڑا سا لہجہ بدل کر بات کی، اس سے ہمارے زمین و آسمان ایسا معلوم ہوتا کہ زلزلہ آ گیا. اور الحمدللہ پھر اس کی تلافی بھی اللہ نے کروا دی. جب ہم بیعت ہوئے تھے اور والد صاحب کا انتقال ہوئے کچھ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک یہ سلسلہ تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کی تقریریں جلسوں میں بہت ہوا کرتی تھی. سیرت طیبہ کے جلسے ہو رہے ہیں تو اس میں تقریر ہو رہی ہے، اور اخبارات میں اس کے اشتہارات آ رہے ہیں، پوسٹر چھپ رہے ہیں. کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی. اور کسی اور سلسلے کا جلسہ ہو رہا ہے، ربیع الاول کے جلسے ہو رہے ہیں تو وہ رمضان کے جلسے ہو رہے ہیں تو وہ عیدین سے طرح طرح کے تقریریں جلسے آئے دن ہوتے رہتے تھے. اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے تھے. شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، اسی طرح چلتا رہا سلسلہ. ایک دن مجلس کے بعد عصر سے مغرب تک مجلس پیر کے دن ہوتی تھی، وہ مجلس انہوں نے ہمارے لیے رکھی تھی. پھر رفتہ رفتہ دوسرے علماء کرام بھی آنے لگے. تو ہم دونوں بھائیوں سے مغرب کی نماز کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تھی، سب لوگ تقریباً رخصت ہو گئے تھے، تو فرمانے لگے بھائی آپ سے ایک بات کہنی ہے. آپ لوگ تقریروں میں نہ جایا کریں، جلسوں میں نہ جایا کریں. جلسوں میں نہ جائیں، تقریر نہ کیا. ہم خاموش رہے اور پھر تو بھائی تقریر میں نہ جایا کریں آپ لوگ. ہم نے کہا اچھی بات. چلے آئے اور وہ پورا ہفتہ ہم نے فاقے کا گزار دیا، فاقہ کر کے گزارا. اگلی پیر کو حاضر ہوئے تو پھر مجلس کے بعد مغرب کے بعد جب لوگ رخصت، بھائی وہ آپ دونوں بھائی تقریر نہ کیا کریں، وعظ نہ کیا کریں، جلسوں میں نہ جایا کریں. اچھی بات. واپس چلے گئے. انداز ایسا پیارا تھا حضرت کا، مشفقانہ. تیسری پیر کو پھر حاضر ہوئے، پھر یہی بات. تو ہم نے کہا حضرت ہم تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. البتہ ہم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ آ کے پریشان کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، اتنا اصرار کرتے ہیں کہ انکار کرتے کرتے بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں ان سے کہہ دو کہ مجھے شیخ نے منع کیا ہے، جا کر ان سے بات کرنا. ہم نے اب یہ کہنا شروع کر دیا. لوگ وہاں حضرت کے پاس جاتے تو حضرت کو کہہ دیتے جاؤ، وہ نہیں آئیں گے. چنانچہ یہی ہوا. پھر ریڈیو والے آگے، ریڈیو پر بھی تقریریں ہوا کرتی تھی ہماری. وہ آگے ان کا کہ صاحب وہ آپ کا پروگرام رکھیں. اس زمانے میں ٹی وی کا تو تھا نہیں ایسا زیادہ.
رواج. تو ہم نے کہا بھئی اب پوچھ کر بتائیں گے اپنے شیخ. مجلس میں حاضری ہوئی, میں نے پوچھا تھا وہ ریڈیو والے بھی آتے ہیں, وہ ان کو کیا جواب دیں؟ بھئی ان کو بھی نہیں, وہاں بھی نہیں جائے, وہاں بھی نہیں جائے. ٹھیک ہے, ان کو بھی جواب دے دیا. ایک مضمون میں نے تصوف پر لکھا تھا اور وہ ایک ایک حرف اس کا حضرت کو میں نے سنایا تھا, اور حضرت نے ہر دو سطر, ایک دو سطر کے بعد اس پر بڑی داد دی تھی, دعائیں دی تھی. بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا, بھائی بہت اچھا لکھا, ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا, بہت اچھا لکھا. تو ایک دن مفتی جمیل خان مرحوم, جن کا انتقال ہو گیا, شہید کر دیے گئے, اس زمانے میں روزانہ مسجد کے اسلامی صفحے کے وہ مدیر ہوتے, آ جایا کرتے تھے کبھی کبھی, اور مجھ سے کوئی مسودہ ہوتا تھا رکھا ہوا میرا کسی مضمون کا, لے جا کر چھاپ دیتے تھے. آ گئے اور کہا کہ کوئی مضمون آپ مجھے دے دیجئے. تو میرے پاس کچھ مسودات تھے, یہ مسودہ تازہ تھا, حضرت کو سنا رکھا تھا, اطمینان تھا کہ حضرت نے پسند کیا ہے, وہ دے دیا. وہ جنگ میں چھپ گیا. ہاں حاضری ہوئی پیر کو, بھائی میں آپ کا مضمون دیکھا تھا ہم نے جنگ میں, کوئی خاص مضمون تو ہے نہیں وہ. بھائی وہ جنگ میں دے دیا آپ نے, کوئی اس میں کوئی خاص نئی بات تو کچھ ہے ہی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے اتنی تعریف کی تھی اس کی. میں نے کہا بھائی اخبار میں بھی مت دیا کریں, اخبار میں بھی نہ بیان دیا کریں, نہ کوئی مضمون دیا کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے پیر گزر گئے, کتنا عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ مجلس کے بعد فرمانے لگے ابھی تک ٹھہر جانا دونوں بھائی, مغرب کے بعد. ہم ٹھہر گئے, اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے اتنے سارے خط لے کر آئے, نیلے رنگ کے جو غیر ملکی لفافے ہوتے تھے. فرمایا کہ سارے خط حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلوم کے اسد مدظلوم مدینہ طیبہ سے اور سہارنپور سے انہوں نے بھیجے ہیں, اور یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں. ان بزرگوں کی بات دیکھیے, ان کی شفقتیں, ان کی توجہ, ان کے لاکھوں مرید اور لاکھوں شاگرد, پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا ہوا. ہم جیسے ناکارہ نوجوانوں کے اوپر ان کی یہ توجہ, اتنا تو پھر بھی ہوا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت کو اتنی توجہ ہے, لیکن اتنا ہوا کرتا تھا کہ مدینہ طیبہ سے آنے والوں کے ہاتھ حضرت کھجوریں بھیج دیا کرتے, پیکٹ بھیجا کرتے. اور میں نے روایت حدیث کی اجازت بھی ان سے لی تھی. ایک مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے ہوئے تو تمام دارالعلوم کے طلبہ نے اجازت دی تو سیاہ ستہ کی اجازت دی تھی. اور پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ایک مرتبہ تو انہوں نے پھر 40 اور حدیثوں کی روایت حدیث کی اجازت عطا فرمائی تحریری طور پر. تو میں شاگرد بھی تھا حضرت کا. تو فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں کے بارے میں یہ خط ہیں ان کے حضرت کے, اور اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو پڑھ لو. اب ہم نے اٹھا کر جو پڑھنے شروع کیے تو تقریباً مضمون سب کا تقریباً ملتا جلتا تھا. حاصل ان سب کا ایک تھا, وہ یہ کہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی تربیت میں آ گئے ہیں, مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان کو خوب خوب فیض پہنچائے. ایک مشورہ یہ ہے کہ مجھے ان پر ایک درخواست ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے, اور مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے, کبر کا اندیشہ ہے. وہ کس وجہ سے تھا؟ بظاہر ذریعے سے ہوگا کہ صاحبزادگان میں صاحبزادگی پیدا ہو جایا کرتی کہ ہم بڑے فلاں بزرگ کے بیٹے ہیں, فلاں شیخ کے بیٹے ہیں, شاید اس وجہ سے فرمایا ہوگا. مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے, اس واسطے ذرا اس پر خصوصی توجہ دیجیے.
جب پڑھ لیا تو پوچھا کہ پڑھ لیا آپ لوگ؟ ہم نے کہا. کہنے لگے میں نے اس بات پہ آپ پر پابندی لگائی ہے تقریروں کی. میں نے اس بات کی تقریروں پر پابندی لگائی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت اکارت ہو جائے گی, ساری محنت بیکار چلی جائے گی. کس کی؟ آپ کی بھی میری بھی. اس بات پہ میں نے پابندی لگائی. میں نے پوچھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علوم کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز اور اس کے خطاب, اس سے پہلے کے خطاب پر معمور کیا ہوا تھا. پہلے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے, پھر اپنی حیاتی میں مجھے مقرر فرما دیا تھا ذوف کی وجہ سے. اور عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے, اس سے پہلے مختصر خطاب فرمایا کرتے تھے, اس پر بھی مجھے معمور فرمایا ہوا تھا جو کمزوری ہو گئی تھی. کہا کہ وہ کرنے کی اجازت ہے, دارالعلوم کے احاطے کے اندر اجازت ہے, طلبہ صاحب خطاب کریں. دارالعلوم کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلے. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, ایک دن دل میں اس کی وجہ سے کوئی خلش نہیں پیدا ہوئی اس پابندی کی وجہ سے. ادنا اور کوئی بظاہر تو تھا کہ بھائی بڑا نیک کام کر رہے تھے, ہم تقریریں کر رہے تھے, دین کی باتوں پر بلا رہے تھے. یقین تھا کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے, دین کا فائدہ ہے. 10 سال گزر گئے اسی حالت میں گزر گئے. الحمدللہ. اور ہم نے پوری پابندی کی, دونوں بھائی. جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگوں نے کہنا بھی چھوڑ دیا. ایک دن اب آ رہی ہے جامعہ کی بات. شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے ہمارا بہت محبت کا تعلق تھا, کیونکہ ان کا بھی اصلاحی تعلق ہمارے شیخ سے تھا, اور وہ بھی مجاز بیعت تھے حضرت کی طرف سے. ان کا ٹیلی فون میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی اب ختم بخاری نہیں تھی, سردیوں کا زمانہ تھا, کہ آپ کو میں ایک جلسہ ہم کر رہے ہیں جامعہ میں, آپ کو ہمیں بلانا ہے, آپ کے بیان ہوگا. میں نے کہا کیسے بیان ہوگا, وہ آپ کو تو معلوم ہے کہ پابندی ہے. کہنے لگے کہ میں حضرت سے اجازت لے لوں گا. میں نے کہا آپ جانے, حضرت جانے. کہنے لگے میں حضرت سے بات کروں گا. میں نے کہا آپ بات کریں, مگر میرے حوالے سے بالکل بات نہ کریں, اپنے طور پر کر لیں. میں نہ ان کو یہ کہیں کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ بات کر لیں. کہا کہ نہیں بالکل آپ کو پر کچھ نہیں آئی کی بات, میں بات کر لوں. پیر کو جو پہنچے مجلس میں بات ہو چکی تھی. مغرب کے بعد بذرا ٹھہر جانا بھائی, ٹھہر گئے. بھائی مولوی نذیر صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کا مدرسہ ہے, بڑا ہے, اچھا ہے, اپنے آدمی ہیں. تو ان کا فون آیا تھا, وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا میرے پاس بھی آیا تھا, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تو معذرت چاہتا ہوں, حضرت نے منع کیا ہوا. نہیں میں خیال ہے اب وہاں تو چلے گا, وہاں چلے گا, اپنے آدمی بس ضرور چلے گا. میں نے کہا اچھی بات ہے. ابھی اچھا دیکھو, جب جاؤ گے تو 2 رکعت صلاۃ السفر کی پڑھ جائے. پہلی رکعت میں علم نشرح, دوسری میں اذا جاء. اچھی بات, مگر ابھی 1 ہفتہ باقی تھا. اگلی مجلس میں حاضر ہوا, فرمانے لگے کہ اچھا بھائی دیکھو جب جاؤ گے تو سفر میں فلاں دعائیں بھی پڑھتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, رجوع اللہ کی عادت ڈالو, دعا کرنا اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بات کہلوا دے. اور فلاں دعائیں پڑھنا, دعائیں بھی بتلائیں. ایک بات فرمائی کہ دیکھو جاؤ, فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا,
اور رسمی تقریریں بھی کبھی نہ کرنا. جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ. رسمی تقریریں، فرمائشی تقریریں کہ فلاں موضوع پر کر دیجئے، نہ کرنا. یہ دیکھو کہ جس جگہ پر آپ خطاب کر رہے ہیں جن لوگوں سے، ان کے لیے مفید اور ضرورت کی چیز بات کیا ہے. میں نے کہا کہ دعا بھی فرما دیے کہ دعا کروں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ توفیق اللہ نے دے دی. اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ اس کے میں پابندی کرا دیتے ہیں کہ جو ذمہ داری لگا دی تھی کہ جہاں جاؤ اس کے موقع کی مناسبت سے بات کرو، وہاں جن کی ضرورت ہے. اس کی کوشش بھی کرتا ہوں، معلومات بھی کر لیتا ہوں میزبانوں سے، بہت کچھ خود بخود یہ معلوم ہو جاتا ہے. تو دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو موضوع، جو مضمون آپ کو کے نزدیک سننے والوں کے لیے زیادہ مفید ہو، اس کا القاء فرما دیجیے، اس کا الہام فرما دیجیے، اس پر اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. الحمدللہ. تو یہاں آ کر وہ سب سے پہلا بیان 10 سال کے پابندیوں کے بعد جو پابندی ختم ہوئی تھی وہ آپ کی جامعہ میں آ کر ختم ہوئی. اس کے بعد پھر ہر سال الحمدللہ یہ سلسلہ جب تک حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے اس کے بعد بھی الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس جامعہ سے ہمارا قلبی تعلق ہے. ایک بات الحمدللہ اب جامعہ کی بات چل پڑی، جامعہ امدادیہ کی. الحمدللہ ان مدرسوں کے ہمارے دارالعلوم ہے، جامعہ امدادیہ ہے، خیر المدارس ہے، جامعہ اشرفیہ ہے. ان کا کچھ خاص انداز ہے. ہمارے شاگرد بھی دنیا میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کسی ملک میں گیا ہوں وہاں طلبہ ہمارے فاضلین نہ ملے ہوں، بلکہ کسی بڑے شہر میں گیا ہوں تو وہاں نہ ملے ہوں کسی دنیا کے. بہت میں نے یورپ بھی دیکھا، امریکہ بھی بہت دیکھا، کینیڈا، افریقہ بھی بہت دیکھا، یورپ کے ممالک بھی دیکھے، ایشیا کے بھی درجنوں ممالک دیکھ لیے. ہر جگہ دارالعلوم کے فاضلین ملتے ہیں الحمدللہ، اور بکثرت جامعہ امدادیہ کے فاضلین بھی ملتے ہیں، جامعہ اشرفیہ کے بھی، خیر المدارس کے بھی، اور بھی دوسرے فضلا ملتے. لیکن ایک بات میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں کہ ہمیں اگر دارالعلوم کا کوئی فاضل ہوتا ہے یا جامعہ امدادیہ کا یا خیر المدارس کا یا جامعہ اشرفیہ، اس کی ملاقات سے 2-4 ملاقاتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان میں سے کسی جگہ کو پڑا ہوا ہے. الحمدللہ. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان فاضلین کو میں نے جہاں بھی دیکھا نیک نام دیکھا ہے. وہاں وہ کام کر رہے ہیں، لوگ ان کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، ان کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں. یہ بڑا فیض ہے اور بزرگوں کی وجہ سے ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا، بزرگان دیوبند کا جو اصول تھا وہ وہی تھا جو صفے کے مدرسے کا تھا. وہاں دین صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا. اور آج بات ہو رہی تھی کہ پڑھو بھی سمجھو بھی. وہاں دین پڑھایا بھی جاتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا، ایک مرحلہ اور بھی تھا آگے، سکھایا بھی جاتا تھا. دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی. صفے کے بزرگوں کی جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن پڑھا نہیں تھا اور صرف سمجھا بھی نہیں تھا، بلکہ اس پر عمل کرنا سیکھا تھا. اسی طالب علم کا فیض، اس طالب علمی کا فیض تھا کہ جب یہ صحابہ کرام
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا، جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے ہیں اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ڈھیر ہوئیں ان کے قدموں کے سامنے۔ تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ جب یہ جزیرہ نما عرب سے نکل رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں، اونٹوں کی باغ ڈوریں تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نے دیکھا کہ قوموں کی باغ ڈوریں ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صرف تعلیم نہیں کی، تربیت بھی تھی۔ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ اگر کئی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑ گیا، جان کی بازی لگانی پڑ گئی، تو اس میں بھی کسی کے پیچھے نہ رہے، اور اگر اپنی نفس کشی کی دولت کا نوبت آ گئی، تواضع اور انکساری، لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور خیر خواہی، اس کے اندر بھی سب سے آگے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فتوحات، ایسی فتوحات بھی ہوئی جو طاقت کے ذریعے سے حاصل کی گئی، لیکن اس سے زیادہ فتوحات وہ ہوئی ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے حاصل کی۔ اور ہندوستان کا جنوبی علاقہ مدراس سے متصل مارواڑ کا علاقہ، اس کے بعد پھر مالی کا علاقہ، پھر سری لنکا، اور آگے چلے جائیے مشرق کی طرف انڈونیشیا، ملائیشیا، پھر اور آگے چلے جائیے چائنا تک پہنچ جائیے۔ یہ سارے علاقے، ان میں جو اسلام آیا ہے، نیا لشکر کشی ہوئی تھی، نیا تبلیغی قافلے آئے تھے۔ یہاں وہ اصحاب صفہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا، یہاں آئے تھے۔ کچھ تو تجارت کے لیے آئے تھے، کچھ سیاحت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے تجارت کی، دنیا نے، بازار والوں نے دیکھا مارواڑ کے علاقے میں اسلام پہنچا تو اس طرح پہنچا کہ تجارت کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا وہی مال یہ لے کر بیٹھتے ہیں، وہی سامان تجارت دوسرے دکاندار لیے بیٹھے ہیں، گاہک سب سے زیادہ ان کے پاس آتے، کاروبار ان کا چلتا ہے۔ شروع میں تو لوگ جلنے لگے ان سے، پھر آخر میں ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا، تمہارے طور طریقے کچھ اور ہی ہیں، تمہاری گفتگو کا انداز بالکل الگ ہے، تمہارے چلنے پھرنے کا انداز بھی بالکل الگ ہے، تم گاہکوں سے بات بھی کچھ اور انداز کی کرتے ہو، ہم تو کچھ اور انداز کی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں یہ آپ لوگوں کے اندر کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ جاہل تھے، ہمیں تو پھر بتا دیا، سارا قصہ بتا دیا، سارا ماجرا سنا دیا کہ کس طریقے سے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ہمیں دین سکھایا۔ اب وہ تجارت کرتے تھے تو اسلامی آداب کے ساتھ کرتے تھے، گاہک کے ساتھ برتاؤ آداب کے ساتھ کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ کلامی نہیں کی، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دل آزاری نہیں کی کسی کی۔ لوگ مسلمان ہونے لگے، بازار میں اسلام پھیلا، بادشاہ کو خبر کی کسی نے کہ خبر لو آپ کا مذہب ختم ہو رہا ہے، نیا مذہب آ رہا ہے۔ ان کو بلا بھیجا دربار میں بادشاہ نے، انہوں نے ساری بات کو سنا دی، انہوں نے کہا کہ اچھا میں کچھ سناؤ، تعلیمات بتلاؤ، وہ تعلیمات بتلائی، کچھ قرآن سنایا، بادشاہ مشرف اسلام ہو گیا، پوری حکومت اسلامی ہو گئی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا نہ الیکشن ہوئے تھے۔ کیا بات تھی؟ دین پڑھ کر نہیں گئے تھے صرف،
صرف سمجھ کر نہیں گئے تھے، دین سیکھ کر گئے تھے۔ یہ حدیث انہوں نے پڑھی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، لیکن اس پر عمل کو سیکھا بھی تھا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کی نیت تو تکلیف پہنچانے کی کسی کو نہیں ہوتی، لیکن جب عادت بری پڑی ہوئی ہوتی ہے تو تکلیف پہنچاتا ہے آدمی۔ محبت کی ارادہ محبت کا کرتا ہے، پہنچاتا ہے تکلیف۔ مریض کی عیادت کتنی برکت کی چیز ہے، احادیث میں اس کے اتنے فضائل آئے ہیں، بہت ہی فضیلت آتی، اتنی فضیلت آئی ہے کہ واقعہ میں اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں، جب وہ حدیثیں میں دیکھتا ہوں تو دل میں آنے لگتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کے مریضوں کی عیادت ہی کرنی چاہیے، اتنے ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ لیکن اس کے بھی حدود ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں۔ اس میں سے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، وہ تمہاری وجہ سے پابند رہے گا، اس کو ہو سکتا ہے پیشاب ہو جانے کی ضرورت ہو، کوئی دوا کھانی ہے، گھر والوں کو بلانے کی ضرورت ہو، دیر نہ بیٹھو، ایسے وقت نہ جاؤ جو اس کے آرام کا وقت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بہت قاعدے شرطیں ہیں، بعض لوگ اس کے خیال نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد الاستاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد رشید ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد رشید ہیں، ائمہ حنفیہ میں بھی شمار ہوتے ہیں، ائمہ مالکیہ میں بھی شمار ہوتے ہیں، صوفیہ کے بھی امام سمجھے جاتے ہیں، مجاہدین کے بھی امام سمجھے جاتے ہیں، حدیث کے تو امام ہیں ہی اور فقہ کے امام تو ہیں ہی۔ ان کے پاس ایک آدمی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا، وہ بیٹھ گیا جم کے، اٹھ کے جانے رہا تھا، تو جب بہت ہی تنگ آ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک تو کہنے لگے کہ لوگوں کو آج کل ایسی عادت ہو گئی ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے، عیادت کے لیے آتے ہیں بجائے راحت پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا حضرت میں اجازت میں چٹخنی لگا دوں دروازے کی، کہنے لگا دو مگر باہر سے لگانا۔ تو عیادت کا ثواب بہت ہے، لیکن اس کا کچھ آداب ہیں۔ کھانا کھلانا، ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کے بارے میں بتایا کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے، ان میں سے ایک عمل یہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ لیکن کھانا کھلانے کا عمل اگر سنت کے مطابق ہو تب تو وہ فضیلت کی چیز ہے، ورنہ وبال جان بن جائے۔ اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، یہ سب آدمی سیکھتا ہے۔ میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ نے علم دین پڑھ بھی لیا، الحمدللہ سمجھ بھی لیا، دلائل سمجھے ہیں، اعتراضات سمجھے ہیں، فقہا کے مجتہدانہ کلام سنا اور سمجھا ہے، لیکن سیکھا نہیں ہے ابھی آپ لوگوں نے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی کہ آپ نے خود ترشیح کر رکھی ہے، من کس معنی میں آتا ہے اور مسلم کا کیا معنی ہے، لسان سے کیا مراد ہے اور فلاں فلاں ہاتھ سے کیا مراد ہے، اور لسان کو کیوں مقدم کیا، ہاتھ کو کیوں مؤخر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لمبی تقریر آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ مسافہ کرنے میں اس طریقے سے مسافہ تو نہیں کرتے دوسرے سے جس سے آپ کے دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہو، دھکے تو نہیں مارتے بزرگوں سے مسافہ کرتے وقت، کونیاں تو نہیں مارتے ایک دوسرے کو، جس سے مسافہ کر رہے ہیں اس کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، دھکا پیڑ تو نہیں کرتے، یہ بھی باتیں نہیں ہے۔ مسافہ مستحب ہے، لیکن یہ حدیث دیکھ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، ہمارے مدرسوں میں بھی جو آ رہا ہوں درد دل کہہ رہا ہوں، اور اب میں تقریباً کئی سال سے مدرسے میں جاتا ہوں، یہ بات ضرور کہتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں اب دین پڑھایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، الحمدللہ جہاں اچھا معیاری تعلیم ہے، لیکن سکھانے کا تقریباً فقدان۔ تعلیم اچھی ہے، معیار اچھا ہے، اعلیٰ پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں طلبہ میں سے پوزیشن حاصل کر معمولی بات نہیں ہوتی،
لیکن سکھایا نہیں جا رہا. بزرگان دیوبند نے دین کو پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا. سیکھنے کا کیا ہے؟ یہ سیکھنے کا کام جب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر تربیت آپ حاصل نہیں کریں گے، دین پر عمل نہیں سیکھ سکتے. اور جب دین پر عمل نہیں سیکھیں گے، کام تو آپ کریں گے اپنی نیت سے کہ اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ سب ذریعہ بنے گا گناہوں کا بھی، دوسروں کے لیے بدگمانیوں کا بھی، یا دوسروں کے لیے دل آزاری کا بھی، اور دوسروں کے لیے آپ کے بارے میں بیزاری کا بھی کہ علماء کیسے ہیں، ان کو یہ تمیز نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھانا دعوت کسی کو کھلانی ہے تو کس طرح کرتے ہیں. غرض یہ کہ میری درخواست ہے کہ آپ الحمدللہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، دورے کے طلبہ، اب دین کو سیکھنے کا کام بھی کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر شروع کریں اور اہتمام سے شروع کریں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دارالعلوم میں تخصص فی الافتاء دارالعلوم میں والد صاحب نے شروع کروایا تھا. اس سے پہلے ہندوستان پاکستان میں کہیں تخصص فی الافتاء نہیں ہوتا تھا، شعبہ ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہم فارغ التحصیل ہوئے دورے سے تو تخصص فی الافتاء شروع کیا. ہم دونوں بھائی تھے، 4-5 طلبہ ہمارے اور ساتھی تھے بڑے اچھے ذی استعداد، ایک بلوچستان کے تھے اور ایک صوبہ سرحد کے تھے، بہت اچھے اچھے طلبہ تھے. ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور پہلے دن بھی یہی بات کہی تھی، تقریباً روزانہ یہ بات کسی نہ کسی انداز میں کہہ دیا کرتے تھے، لے کر بیٹھتے تھے، خود ہی تیاری کراتے تھے فتویٰ وغیرہ کی، اور فرمایا کرتے تھے دیکھو تم نے فقہ ظاہر حاصل کر لیا ہے، فقہ باطن باقی ہے. فقہ ظاہر، اب تک تم فقہ ظاہر پڑھ رہے تھے، اب فقہ باطن باقی ہے. کسی اللہ والے کا دامن تھامو اور اس کی تربیت میں رہ کر دین کو سیکھو، فقہ باطن کو سیکھو. تو بھائی میری درخواست بھی آپ سے یہی ہے کہ ابھی کام ادھورا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا، ابھی کام ادھورا ہے، آپ کا دین بھی ادھورا ہے، آپ کا اسلام بھی ادھورا ہے، کیونکہ ظاہر کا ہے، باطن کا نہیں، اس کا نہیں، دل کا نہیں ہے. اور ابھی بات فرما رہے تھے مولانا حاجی دالندری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے، کہ دین نام ہے کس چیز کا؟ ایمان، اسلام اور احسان. اور احسان جب اعمال باطنہ کی اصلاح کا نام ہے. اعمال باطنہ کی تربیت جب تک نہیں ہوتی احسان نہیں پیدا ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اعمال کے مجموعے کو بتایا تھا کہ جبریل امین جو آئے تھے ابھی اور ان تینوں کا سوال کیا، جواب ہوا، تو آئے تھے اس بات تاکہ تمہیں دین سکھائیں، تمہیں دین کی تعلیم دیں. تو فقیہ وہ ہے جو فقہ ظاہر کا بھی ماہر ہو، علم حدیث و تفسیر کا بھی ماہر ہو، اور فقہ باطن کا بھی ماہر ہو. اس کے بغیر نہ آدمی عالم پورا ہے، بلکہ مسلمان اگر احسان پر عمل میں نہیں ہے تو مسلمان بھی پورا نہیں ہے، ادھورا ہے. نجات نہیں ہے جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو، اخلاص نہ ہو اللہ کے لیے. تو بھائی میری درخواست ہے، یہ احسان ابھی باقی ہے، اس کے لیے کسی بزرگ کا دامن تھامیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مرتے دم تک دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان یہ کیا گیا تھا، مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ ساتھیوں کی حضرات علماء کرام جو یہاں موجود ہیں ان کو روایت حدیث کی اجازت بھی دینی ہے. میرے لیے بھی سعادت ہے، اور جس طرح مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دی تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ حضرات کو اجازت دوں، اہل علم کو. جو حضرات فارغ التحصیل علماء ہیں، اس سال فارغ ہوئے ہوں یا پہلے سے فارغ ہوں، یہ اجازت ان سب کے لیے ہوگی. اور آپ ذرا یاد کیجئے، ابھی میں نے خطبہ جو پڑھا تھا اس میں ایک حدیث پڑھی تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ویروا یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. تو میں نے اسی وجہ سے خطبے میں
یہ حدیث پہلے پڑھی تھی تاکہ بعد کی حدیثیں آنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے، حدیث مسلسل بالاولیت، اور آپ میرے حوالے سے اس حدیث کو اولیت ہی کے تسلسل کے ساتھ روایت کر سکیں۔ مجھے یہ حدیث الحمدللہ بڑے بڑے 3 بزرگوں سے حاصل ہوئی ہے۔ سن 64 میں ہمارا پہلا حج ہوا تو مسجد حرام میں ایک بڑے بزرگ تھے، محدث فقیہ اور مالکیہ کے بہت بڑے پیشوا بزرگ تھے، شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی اور ان سے ہم نے اجازت حدیث چاہی تو انہوں نے یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہمیں سنائی اور اپنا سبق بھی عطا فرمایا جس میں ان کی تمام مرویات کی سندیں مذکور تھیں، اور فرمایا کہ میری تمام مرویات کی اجازت میں آپ کو اپنی ان سندوں کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ حدیث مسلسل بالاولیت ان سے بھی ملی۔ دوسرے ایک اور شیخ تھے، بہت عرصے کے بعد، کئی برس کے بعد، شیخ محمد یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں، ان سے بھی حدیث مسلسل بالاولیت کی روایت مجھے الحمدللہ حاصل ہے۔ اور ایک بزرگ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، شاید 10 سال بھی شاید نہیں ہوئے ابھی، میرے علم میں آئی بات ہے کہ جدہ میں ایک بزرگ ہیں شیخ عبداللہ ناقبی یمن کے، اور ان کی عمر مجھے بتائی گئی کہ 120 سال عمر ہے، اور ان کے بہت حدیث ہے، ان حدیث کے وہ عالم ہیں، ان کے بہت شاگرد ہیں۔ خیر میں مکہ مکرمہ سے سفر کر کے پہلے سے اپنے دوستوں کے ذریعے سے ان سے کی درخواست کی گئی، انہوں نے بڑا کرم فرمایا، اجازت عطا فرما دی آنے کی، ہم لوگ وہاں چلے گئے، بہت اکرام فرمایا حضرت نے، اور انہوں نے بھی حدیث کی اجازت مجھے دی، لیکن یہ ان کا تواضع کی بات، فرمایا کہ شرط ہے۔ میں نے کہا کیا؟ شرط یہ کہ آپ مجھے اجازت دیں روایت حدیث۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کیا اجازت دوں، میں تو آپ کے شاگردوں کے شاگرد کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، پھر میں آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس طرح جبرن مجھ سے اجازت لی گئی۔ میں نے زبانی عرض کر دیا، کہنے لگے نہیں، سبق بھیجنا اپنا، یہ سبق اپنا سبق انہوں نے عطا فرمایا تھا۔ سبق اس کتابچے کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث اپنی سندیں بیان کرتا ہے تمام کتابوں سے متعلق، حدیثوں سے متعلق، کہ آپ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن اب میرے پاس سبق بھی بھیجی۔ میں نے کہا، میں نے وعدہ کرتے ہوئے بھی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کو میں کیا اپنا سبق بھیجوں، لیکن شاید میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ یہ رمضان کی بات، رمضان سے چند روز پہلے کی بات ہے، عید کے دن میرے پاس ٹیلی فون آ گیا جب دیکھے میرے ایک دوست کا، حضرت تقاضا فرما رہے ہیں سبق نہیں آیا تمہارا۔ تو خیر پھر میں نے وہاں بھیجا، پھر 1-2 سال کے بعد انتقال ہی ہو گیا حضرت کا۔ تو ان سے بھی الحمدللہ حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہے، اور میں آپ کو ان تینوں بزرگوں کی سندوں کے ساتھ اس حدیث مسلسل بالاولیت کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور اپنے اس سبق میں جتنی کتابوں کی اجازتیں یا جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں کسی بھی استاد سے، یا کوئی حدیث سنی ہے کسی بھی استاد سے، یا کسی بھی استاد سے کسی بزرگ سے مجھے اس کی اجازت ملی ہے، ان تمام مرویات، مسموعات، مقروءات اور مجازات کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں جو اس سبق میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند کتابچے ہیں، یہ چند نسخے ہیں جن کو آپ دینا چاہیں ان کا نام لکھ دیجیے گا، اور وہ فوٹو کاپی اس کی کر کے تیار کر کے اپنے نام کر لکھ کر آپ سے لے لیں گے۔ اچھا، بہت اچھا۔ یہ میری ہماری یہ حدیث کئی ہے آپ کے سامنے
آخری حدیث ٹھیک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المتصل إنا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أقول قال باب قول الله ونفع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال ذلك القسطاس وقال مجاهد القسطاس العدل بالقوية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن عشاب قال حدثنا محمد بن حبيب عن خراقة بن القعقاع عن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمہ پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے. اس کلمے کی فضائل بہت ساری ہیں اور ایک فضیلت یہ کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے یہ کلمے اور زبان سے ادائی گیا ان کی آسان ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل جو آخرت میں قائم ہوگی ان کے اندر بھاری بہت ہے. کلمہ آسان، وزن اتنا زیادہ کہ میزان میں وہ بھاری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، روایت نقل کی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ مراد صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کی برابر ہو. چنانچہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں اپنے مریدین کو جو اعمال پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تسبیحات، ان میں سے ایک تسبیح اس کی بھی ہوتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج سے یہ تسبیح تو پڑھنی شروع کر ہی دیں آپ حضرات، تمام حضرات، چاہے علماء ہوں یا غیر علماء، خواتین ہوں یا مرد، سب کے سب اس کا عمل شروع کریں. انشاءاللہ اس کی خیر و برکات نصیب ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.